بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 17ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہوائی۔ جیسا کہ میں نے وائٹ بورڈ پر تحریر کر دیا ہے، سبق کا عنوان ہوائی۔ مصنفہ کا نام یعنی لکھنے والی خاتون ہیں تو مصنفہ کا نام بیگم اختر ریاض الدین۔ بیگم اختر ریاض الدین کے میاں ریاض الدین وفاقی سیکرٹری تھے اور حکومتی فرائض کے سلسلے میں بیرون ممالک جایا کرتے تھے، اور بیگم اختر ریاض الدین بھی ان کے ساتھ ساتھ جن جن جگہوں پر وہ گئیں وہاں کے انہوں نے سفر نامے تحریر کیے۔ میاں ریاض الدین رومانیہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، اور بیگم اختر ریاض الدین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ اردو کی پہلی خاتون سفری نامہ نگار ہیں، یعنی سفروں سے متعلق انہوں نے نامہ نگاری کی۔ تو بیٹا اس سبق کی جو صنف ہے سفر نامہ۔ بیگم اختر ریاض الدین کی پیدائش ولادت 1928 عیسوی کی، اور جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے دھنک پر قدم۔ ہوائی امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کے میاں وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور 3 ماہ کے بعد انہوں نے اپنی بیگم کو بھی ہوائی یعنی امریکہ بلایا۔ اس سفر نامے کا حال انہوں نے دھنک پر قدم اس کتاب کے اندر تحریر کیا ہے۔ اس میں سے جو حصہ یا کچھ اقتباس سیکنڈ ایئر اردو میں شامل کیا گیا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین لکھتی ہیں، دنیا کے حسین سفر خوبصورت سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں تو مسلط کے ویسے لفظی میننگ ہیں غالب، قابض۔ مراد یہ ہے کہ مجبوراً میں دنیا کے حسین سفر کرتی رہی ہوں، یا دنیا کے خوبصورت سفروں کا مجھ پر غلبہ رہا ہے۔ یہ ایک اور صحیح، یعنی اس سے پہلے بھی کئی سفر کر چکی ہوں، ایک سفر یہ ہوائی کا بھی صحیح یا درست۔ کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، یعنی پاکستان سے امریکہ جانا ہے، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا، صاحبہ سہیلی دوست، کہ ٹوکیو جاپان کے دارالحکومت کا نام، یہ معروضی میں چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ ٹوکیو سے ہونولولو تک، ہونولولو ہوائی کے دارالحکومت کا نام ہے۔ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے، یعنی جب آپ ٹوکیو سے ہوائی کی جانب جاتے ہیں تو نیچے بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر، اور اوپر خدا۔ مزاح پیدا کرتے ہوئے بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ یہ اتنا لمبا ہوائی سفر ہے کہ نیچے بحر الکاہل ہے، جہاز میں اگر کوئی تکنیکی یا فنی خرابی ہو گئی تو جہاز ہنگامی لینڈنگ نہیں کر سکتا۔ اوپر خدا یعنی نیچے آئے تب بھی آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اوپر گئے تب بھی خدا کے پاس جائیں گے۔ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ بچنے کا کوئی چانس
ہے نہیں۔ آگے وہ خود لکھتی ہیں کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی دھارس کے لیے، دھارس کہتے ہیں بیٹا تسلی کو، تشفی کو، امید کو کے لیے دکھائی نہیں دیتا کہ کہیں ہنگامی لینڈنگ کی جا سکے، کہیں جہاز ہنگامی طور پر اتارا جا سکے، زمین ہے ہی نہیں۔ اور معمول کے مطابق یعنی دستور کے مطابق اگر طوفان آ جائے یعنی تیز ہوا چل پڑے، موسم خراب ہو جائے تو پھر الامان یعنی اللہ کی پناہ، سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے، اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے یعنی اللہ کو یاد کرتے گزرتا ہے۔ عزیز طلب آپ جانتے ہیں کہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی بڑی مشکل سے یہ سفر گزرتا ہے۔ پیٹ میں ہول اٹھے یعنی ہم خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے، پیٹ میں ہول اٹھنا محاورتاً خوف زدہ ہونا، ڈر جانا۔ لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، تو بیٹا 3 مہینے اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ مراجعت کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، واپس آنے کو۔ آگے ایک ضرب المثل وہ دیتی ہیں، اکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ پنجابی کی ضرب المثل ہے اور اردو میں اسے استعمال کر لیا انہوں نے کہ جب مصیبت کو خود گلے لگایا ہے اب چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے کیا خوف زدہ ہونا۔ بوریا بستر باندھا یعنی سامان اکٹھا کیا، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا، گھر سمیٹنا محاورتاً گھر کا سامان اکٹھا کرنا، گھر کا سامان محفوظ کرنا۔ یہ اردو میں مجاز مرسل ہے کہ کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، کبھی کل بول کر جز مراد لیتے ہیں، اور کبھی ظرف بول کر مظروف اور کبھی مظروف بول کر ظرف مراد لیتے ہیں۔ تو گھر سمیٹنے سے مراد ہے گھر کا سامان اکٹھا کرنا۔ گیراج موٹر خانہ، گاڑی ٹھہرانے کا کمرہ، ویسے بڑا کمرہ۔ گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں، گھر کا سامان اکٹھا کرنے میں ماہر بن چکی ہوں۔ پہلے گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں یعنی گھر کا سامان اکٹھا کرنے میں ماہر ہو گئی ہوں۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھڑی باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ یعنی جو قیمتی سامان ہوتا ہے، نفیس اور اعلیٰ عمدہ سامان ہوتا ہے، ہم اسے اکٹھا کر کے ایک روم کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی 7 ہولی، بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ تو یہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کون سی بیٹی ان کے ساتھ گئی؟ چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ گئی اور دوسری 2 بیٹیاں پاکستان رہ گئیں، ان کے BA کے امتحان تھے اور انہوں نے 2-2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا، یعنی جب کراچی پہنچے تو ایک برطانوی کمپنی یا برطانوی ہوائی کمپنی کا ٹکٹ بک کرایا۔ یہ مخفف ہے برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن کا، یعنی برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن۔ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے، اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ وگرنہ لیٹ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرِ شان سمجھتی ہے۔ یعنی یہ ہوائی کمپنی ایسی ہے کہ اگر ایک دن لیٹ نہیں ہے تو اس کو وہ اپنی توہین سمجھتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اس ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، اس ہوائی کمپنی کا انتخاب کرتی ہوں، یعنی BOAC کا، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیزدار، مہذب۔ تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی، یعنی بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ پہلے ہم کلکتہ جا کر اترے۔
کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، یعنی جنم بھومی ہے، پیدا ہونے کی جگہ ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیرخوار کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، یعنی کلکتے سے مجھے الفت اور محبت تھی، اس کو دیکھنے کا ارمان تھا اور میں اسے دیکھنا چاہتی تھی، ارمان، آرزو، تمنا، چاہت، لیکن میرے جذبات نے ہمیشہ مجھے دھکے کھلوائے، یعنی جو میری آرزو اور تمنا تھی بڑی مشکل میں پھنسی میں اسے پورا کرنے کے لیے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا، سیاح کہتے ہیں بیٹا سیر کرنے والے کو، وزیٹر کو، کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے، ناگفتہ بے، نا قابل بیان، بہت برا۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے، یعنی بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ کوئی معزز آدمی، عزت دار آدمی کلکتے جائے ہی نہ۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ مرزا غالب نے اپنے اشعار کے اندر کلکتہ کے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو بیان کیا ہوا ہے اور زندگی بھر کلکتہ کے سفر کو یاد رکھا ہے۔ ایک دفعہ وہ پنشن کی بحالی کے لیے کلکتہ گئے تھے اور پھر کہا کرتے تھے، کلکتے کا جو تو نے ذکر کیا اے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ کہا کہ وہ نہیں بھول پا رہے کلکتے کو۔ اس وقت ہندوؤں کی گورنمنٹ نہیں تھی، جو کسٹم آفیسر ہندو ہیں وہ اس وقت نہیں تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، اور یہ بنیا پولیس، ہندو پولیس بھی اس وقت نہیں تھی۔ یہ جو اب حال کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی مرزا غالب ذکر نہ کرتے کلکتے کا اچھے الفاظ میں۔ بعض اوقات معروضی میں پوچھا جاتا ہے کہ سبق ہوائی کو ذہن میں رکھ کر بتائیں کہ کس شاعر کا نام وہاں پر آیا ہے، تو مرزا اسداللہ خان غالب کا۔ قصہ کوتاہ، یعنی بات کو مختصر کرتے ہیں، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے، یعنی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے، یعنی جاپان کے دارالحکومت کے لیے نکلے۔ راستہ سخت طوفانی تھا، یعنی بہت تیز ہوا چل رہی تھی، موسم خراب تھا۔ کم وقت پین ایم، یہ جاپانی کمپنی کا اختیارہ، پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا، یعنی وہ خود بھی کانپ رہا تھا اور ڈر کے مارے ہم بھی کانپ رہے تھے۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں، یعنی جیسے چھاج میں غلہ صاف کرنے کے لیے اسے اچھالا جاتا ہے، وہ جہاز اسی طرح جمپنگ کرے گا۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا، یہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے پلٹ کر بھی اسی کی جانب جانا ہے، اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ یعنی اتنا خطرناک سفر ہے تو ہمیں ہوائی جانا ہی نہیں چاہیے، میاں وہیں رہیں، ہم جاپان میں رہ جاتے ہیں، ٹوکیو میں رہ جاتے ہیں، آخر وہ ادھر آ ہی جائیں گے۔ لیکن خاک چھاننے کا شوق، سیر کرنے کا شوق، خوف و خطر پر غالب آ گیا۔ جو خوف تھا، خطرہ تھا، اندیشہ تھا، ڈر تھا، وہ جاتا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارات کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جل تو جلال تو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ یعنی ان کی جو تواضع تھی، ہمارا اس سے دل بھر گیا تھا۔ ہم نے اللہ سے پناہ مانگی کہ ان کی خاطر تواضع سے، ان کی خدمت سے ہماری جان چھوٹے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی
یعنی آہوزاری کرتے ہوئے دعا مانگی، روتے ہوئے دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ ریشم کی طرح سرسر کرنا، آرام سے، سکون سے۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے یعنی اتنے اچھے 6 گھنٹے کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، معروضی کے لیے کبھی نہیں گزارے تھے، یعنی جو خوف تھا، ڈر تھا، ختم ہو گیا۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا، یعنی رات کے 10:30 بجے۔ اسے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے معروضی کے لیے۔ دارالسلطنت، دارالحکومت، دارالخلافہ، صدر مقام کسی بھی ملک کا میاں کو تار دے دیا تھا۔ تار دینا، پیغام دینا۔ امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے۔ رسم دیرینہ پرانی رسم، پرانا رواج کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے، گجرا پھولوں سے بنا ہوا ہار، پھولوں کی بنی ہوئی مالا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا، ارمان، آرزو، تمنا، چاہت کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے۔ یعنی ہوائی میں ہمارا اور واقف ہے کون؟ وہی واقف ہیں، اور وہ پھول نچھاور کرنے پہنچیں گے، مالا پہنانے آئیں گے۔ لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب، یعنی میاں ریاض الدین صاحب میرے میاں حسب معمول عادت کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، جناب بلی کی طرح تین گھر تبدیل کر چکے تھے، جیسے بلی جلدی جلدی اپنے گھر بدلتی ہے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، تو بیٹا جہاں کسی ادارے کا نام آئے اسے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اونچی اونچی عمارات یعنی فلک بوس عمارتیں، بتیاں جل رہی ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں نادارت، ہمارے میاں ہیں ہی نہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے، یعنی غصہ اس بات کا کہ 3 مہینے کے بعد بیوی آ رہی ہے اور میاں استقبال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے موجود نہیں ہیں، لینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، اور پریشانی اس بات کی کہ آخر آئے کیوں نہیں، یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی، چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے یعنی اجنبی شکلوں نے، اجنبی صورتوں نے، جن سے میں آگاہ نہیں تھی، واقف نہیں تھی، نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر، گٹار انگریزی طرز کا ایک باجا، کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے، یعنی ہوائی کے ملی نغمے گاتے ہوئے اترے، اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول عادت کے مطابق برستی یعنی ان پر غصے ہوتی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا، تو یہ بھی مزاحن انہوں نے لکھا ہے کیونکہ میاں ریاض الدین کے ساتھ ان کی شاگرد طالبات بھی تھیں اور طلباء بھی تھے، تو کہا کہ ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی، یعنی جو پیغام آپ نے بھیجا اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور ادھر بیگم بھی غصے میں تھی، تو وہ لکھتی ہم نے جل کر کہا، یعنی ہم نے غصے میں آ کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی، یعنی شادی ہی نہ ہوتی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں، یعنی میں جو ہی پہنچی گھر تو میں چاہتی تھی کہ گھر دیکھ لوں، لیکن میرے میاں بہانے بنا رہے تھے کہ ابھی گھر نہ دیکھو،
کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دروازے سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما فلور شو کی پرچیاں، ریزگاری یعنی چینج، پینٹری، کچن میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ یعنی میاں ریاض الدین نے جس دن سنا کہ میری بیوی ہوائی آ رہی ہے تو اس نے پھر دھلے ہوئے برتن استعمال کرنا شروع کر دیے اور استعمالی برتن ایک سائڈ پر رکھتے گئے۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک اودھم مچتا رہا، شور برپا رہا۔ پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، گرجدار آواز، زوردار آواز۔ خاموش، ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم جو بھی کریں، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا اور نام بھی تھا ہارڈ بیلڈ ہیگرٹی، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ اس نے جو ایک دھمکی دی وہ سب کو کافی تھی۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، کیونکہ ملازم پاکستان میں تو تھے، ادھر تو ہم اکیلے گئے تھے تو کھانا بھی خود تیار کرنا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا، یعنی اب کام کی اصلیت معلوم ہوئی کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میری بیٹی ناز، اسے آپ معروضی کے لیے انڈر لائن کر لیں گے، اور میں نے کمر کس کر یعنی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ سارا دن گھر کی صفائی کی، اور لنچ، دوپہر کا کھانا قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا، رات کو بھی کچھ نہ پکایا۔ جالے، چیونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی، یعنی اتنا زیادہ گرد و غبار تھا کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، یعنی وہ مزاحاً لکھتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے 7 نسلوں سے ہی گھر کی صفائی نہ کی ہو۔ وزیر طلبہ، یہ ان کا ایک دلچسپ سفر نامہ ہے۔ تو آج کے لیکچر کو میں یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔